میرے شوہر رمضان نے جو میرے ساتھ کیا وہ میں نے اپنی زندگی میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ میں ایک شارٹ نائٹی لال کلر کی پہن کر گھر کے چھوٹے سے صحن میں بارش میں نہا رہی تھی۔ میری خوبصورتی اس لال کلر کی نائٹی میں اور بھی زیادہ نکھر کر آ گئی تھی۔ اچانک دروازے کی بیل بجی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، سامنے میرے دیور صابر کھڑے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے اور کہنے لگے، آج تو قیامت لگ رہی ہو۔ میں تو شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ میری 50 سال کے دیور صابر بنا شادی شدہ تھے۔ کسی کام کے سلسلے میں وہ شہر میں ہمارے گھر آئے تھے، جو دکھنے میں بہت زیادہ ہینڈسم تھے۔ وہ جب ہمارے گھر آئے اس وقت میرے اور میرے شوہر رمضان کے بیچ میں کچھ مسئلے مسائل چل رہی تھی۔ مجھے ان سے خوشی چاہیے تھی، لیکن میرا شوہر رمضان مجھے نہیں دے پا رہے تھے۔ ایک دن میں اپنے شوہر رمضان کے لیے اپنا کمرہ سجایا تھا۔ اس رات شوہر رمضان کی جگہ میرے دیور صابر کمرے میں آ گئے تھے۔ انہوں نے کہا، میری عمر کے لحاظ سے مجھے 2 چیزوں کا سمجھ ہے۔ اتنا کہہ کر انہوں نے مجھے اپنے پاس کھینچ لیا۔ کمرے میں سجائے گئے پھولوں کے مرجھانے تک انہوں نے مجھے پوری طرح سے۔ آج جب میں نے گھر کا دروازہ کھولا تو سامنے میرے شوہر رمضان نہیں بلکہ میرے دیور صابر کھڑے تھے۔ اس وقت میں شارٹ نائٹ ڈریس پہنی ہوئی تھی۔ مجھے امید تھی کہ دروازے پر میرے شوہر رمضان ہوں گے، لیکن مجھے یہ دیکھ کر اور بھی زیادہ حیرانی ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے امید تھے اس روپ میں سب سے پہلے میرے شوہر رمضان مجھے دیکھیں گے، لیکن جو میں اپنے شوہر رمضان کے لیے کیا تھا ان کی جگہ میرے دیور صابر نے لے لی تھی۔ وہی تو مجھے الگ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں جلدی سے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی، لیکن تبھی انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا، بھابی ریما کہاں جا رہی ہو؟ مجھے پانی نہیں دو گی کیا؟ ان کے سامنے ان چھوٹوں کپڑوں میں بہت عجیب لگ رہی تھی، اسی لیے میں جلدی سے اپنے کمرے میں جا کر میں نے جلدی سے سفید کلر کی شلوار قمیض پہن لی اور باہر آئی۔ میں نے دیور صابر کو چائے اور پانی دیا۔ وہ ابھی ابھی مجھے اس نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا، بھابی ریما آج کیا خاص بات ہے؟ شاید میں غلط وقت پر آ گیا ہوں۔ میں نے کہا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میں سمجھ رہی تھی کہ دروازے پر مجھے آپ کے بھائی کی امید تھی، لیکن کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا ہوا آپ بھی آ گئے ہیں۔ اب انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا تھا تو انہیں گھر کی باتیں بتانے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے انہیں بتایا، آج میں نے آپ کے بھائی رمضان کے لیے ایک چھوٹا سا سرپرائز رکھا تھا۔ ان کے کام کی وجہ سے وہ مجھے ٹائم نہیں دے پاتے۔ ہم دونوں یہاں اکیلے رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک وقت نہیں دے پاتے ہیں، اسی لیے آج کچھ الگ کرنے کے لیے میں نے ان کے لیے سرپرائز پلان کیا تھا۔ شوہر بیوی کے بیچ کی دوریاں ختم ہو جائیں، اسی لیے میں نے کچھ اچھا سوچ لیا تھا اور آج میں اسے آزمانے کی کوشش کی، لیکن دیکھو نا، تمہارا بھائی وقت پر آیا ہی نہیں۔ میں اپنے دیور صابر سے باتیں کر رہی تھی کہ اچانک میرے شوہر رمضان گھر آ گیا۔ اسے دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ اس نے مجھ سے پہلے وعدہ کیا تھا وہ 1 گھنٹہ پہلے گھر آ جائے گا، لیکن وہ 2 گھنٹے دیر سے گھر آیا تھا۔ اگر وہ ٹائم پر گھر ہوتا تو دیور صابر کو دروازے سے ہی واپس بھیج دیتے۔ میرے شوہر رمضان گھر آتے ہی دیور صابر کو دیکھ کر اس نے انہیں گلے لگا لیا۔ اس نے تو میری طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ میں غصے میں لال اور پیلی ہو گئی تھی۔ ان دونوں کو اکیلا چھوڑ کر میں چلی گئی تھی۔ ان کی باتیں میرے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ میرے شوہر رمضان مجھے کہنے لگے، تمہیں سمجھ میں آ گیا ہے؟ میرے بھائی صابر اب 2 مہینے کے لیے ہمارے گھر میں رہنے والے ہیں۔ میرے دیور عمر میں میرے شوہر رمضان سے بہت زیادہ بڑے تھے۔ ان دنوں کی باتیں چل رہی تھی اور میں باورچی خانے میں کھانا بنانے لگی۔ رات کو جلدی کھانا کھا کر میں نے باورچی خانہ صاف کیا اور پھر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں جاتے ہی میں نے جو دیکھا تو مجھے بہت غصہ آنے لگا تھا، کیونکہ جو بیڈ میں نے پیار کے لیے سجایا تھا اس بستر پر میرا شوہر رمضان زور زور سے خراٹے مار رہا تھا۔ سجے ہوئے بستر کو دیکھ کر اسے اتنا بھی سمجھ نہیں آیا میں نے بستر کیوں سجایا ہے۔
اسے بیوی سے زیادہ نیند کیوں پیاری تھی۔ اس وقت میں غصے میں آ کر اپنے کمرے سے باہر گئی اور جا کر ہال میں بیٹھ گئی تھی۔ ہال میں بیٹھ کر میں خود کو ہی برا بھلا کہہ رہی تھی اور مجھے دیور صابر کا بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ اس وقت کیوں آئے ہیں۔ اس وقت میں بیٹھ کر کچھ سوچنے میں گم تھی۔ اس سے تھوڑی دیر پہلے ہی دیور صابر میرے بغل میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ ان کی طرف بھی میرا دھیان نہیں گیا۔ جب دیور صابر نے میرا ہاتھ پکڑا تو میں ایک دم سے چونک گئی تھی، کیونکہ پہلے ہی میں اپنے سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دیور صابر کے اچانک آ جانے سے میں ڈر گئی تھی۔ مجھے اس طرح چونکا ہوا دیکھ کر وہ بولا، کیا ہوا، تم اکیلی بیٹھ کر کیوں بڑبڑا رہی ہو؟ تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے کر گئی۔ وہاں میں نے انہیں دکھایا وہ سجایا ہوا بستر۔ دیور صابر بولے، ارے تم نے تو بستر بہت اچھے طریقے سے سجایا ہے، شاید انہیں بھی سمجھ میں نہیں آیا میں انہیں کیا دکھانا چاہتی ہوں۔ میں غصے میں اس کمرے سے باہر آ گئی۔ میں نے ان سے کہا، دیور صابر، میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتانا چاہتی ہوں۔ آپ جو سجایا ہوا بستر دیکھ رہے ہیں، میں غصے میں کہہ رہی تھی، لگتا ہے آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ تب دیور صابر بولے، تمہارے چہرے سے مجھے سمجھ میں آ گیا ہے، وہ بستر تم نے رمضان کے ساتھ پیار بھرے لمحے گزارنے کے لیے سجایا ہے، لیکن رمضان وہاں پر زور زور سے خراٹے مار کر سو رہا ہے۔ میرے دیور صابر بولے، سچ میں تمہاری پسند بالکل غلط نکلی۔ رمضان بالکل بھی رومانٹک قسم کا آدمی نہیں ہے، شاید اسے تمہاری جذبات کی کوئی قدر نہیں ہے۔ تمہاری جیسی رومانٹک لڑکی کو میرے جیسا رومانٹک شوہر چاہیے تھا، لیکن دیکھو قسمت کا کھیل دیکھو، رمضان کا نصیب بہت اچھا ہے، اسے تمہاری جیسی خوبصورت اور حسین بیوی ملی ہے۔ دیور صابر نے میری خوبصورتی کی بہت زیادہ تعریفیں کی تھی۔ یہ سن کر پل بھر کے لیے میں اپنا سارا دکھ بھول گئی تھی۔ میرے چہرے پر مسکان آ گئی۔ مہینوں سے میں نے شوہر رمضان کے منہ سے اپنی خوبصورتی کی تعریف کی ایک بھی الفاظ نہیں سنا تھا۔ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا تھا۔ آدمی کو کام میں مصروف رہنا چاہیے، لیکن کام کے علاوہ بھی گھر میں بیوی ہوتی ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اس کا خود کا بھی فیملی ہوتی ہے۔ بات کرتے کرتے میں نے دیور صابر کے ساتھ بہت ساری باتیں کر لی تھی۔ تبھی دیور صابر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ انہوں نے کہا، تم فکر مت کرو، اب میں ہوں نا، تم جو چاہتی ہو وہ ہم سے شیئر کر سکتی ہو، میں تمہارے لیے سمجھا لوں گا، رمضان کو بھی سمجھا لوں گا۔ دیور صابر سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا، میرا دل ہلکا ہو گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب میں رمضان کی طرف منہ کر کے سو گئی تھی۔ اگلے دن روز کی طرح میرے شوہر رمضان ٹفن لے کر اپنے کام پر نکل گیا تھا۔ میرے دیور صابر ابھی بھی گھر پر تھے۔ انہوں نے کہا انہیں دوپہر کے 12 بجے آفس جانا ہے۔ دیور صابر 50 سال کے تھے، لیکن یہ ماننا پڑے گا وہ بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ انہوں نے اپنے جسم کا بہت اچھے سے خیال رکھا ہوا تھا۔ جب میں نے دیکھا ان کے جسم پر کوئی بھی کپڑا نہیں تھا، انہیں دیکھ کر میں شرما گئی۔ دیور صابر 50 سال کے ہونے کے باوجود انہوں نے خود کو اچھی طریقے سے سنبھالا ہوا تھا۔ وہ میرے سامنے بنا شرٹ کے کھڑے تھے، وہ صرف تولیہ لپیٹ کر سیدھے باورچی خانے میں آ گئے تھے۔ انہیں ایسا دیکھ کر میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ مجھے شرماتا دیکھ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد پورے کپڑے پہن کر آ گئے۔ کل جب وہ گھر آئے تھے تو تھوڑی دیر مجھے ان سے حیرانیت ہو گئی تھی۔ اب وہ میرے ساتھ گھر میں تھے تو مجھے گھر بھرا ہوا لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا میں کوئی اپنا میرے پاس ہے۔ اس وقت دیور صابر نے آفس جانے سے پہلے مجھے ایک آئیڈیا دیا۔ انہوں نے مجھے کینڈل لائٹ ڈنر کا آئیڈیا دیا۔ وہ بھابھی، کل میری وجہ سے تمہارا سارا پلان خراب ہو گیا ہے، کل میں نے جلدی آ کر تمہارا پلان خراب کر دیا تھا۔ آج رات میں تھوڑی دیر سے گھر آؤں گا، اگر ضروری ہوا تو میں باہر ہی کھانا کھا لوں گا۔ تم اپنے شوہر رمضان کے ساتھ ٹائم گزار سکتی ہو، میں تم دونوں کو ڈسٹرب نہیں کروں گا۔ میرے دیور صابر نے مجھے کینڈل لائٹ ڈنر کا آئیڈیا سمجھایا تھا۔ مجھے ڈنر رومانٹک منانے کا طریقہ اچھے سے پتا تھا۔ اسی وقت میں نے رمضان کو فون کیا، اس نے فون نہیں اٹھایا تھا، اسی لیے میں نے جلدی سے اسے
ایک ٹیکسٹ میسج کیا۔ ٹیکسٹ میسج دیکھ کر مجھے لگا وہ جلدی سے گھر آ جائے گا، اسی لیے میں نے شام کو اچھی تیاری کی تھی۔ شام ہو گئی لیکن میرے شوہر رمضان نے پورے دن میرا کوئی کال نہیں اٹھایا۔ اس نے میرے میسج کا کوئی جواب آگے نہیں دیا تھا۔ اس سے مجھے سمجھ میں آ گیا تھا آج وہ جلدی گھر آ جائیں گے۔ وہ جلدی گھر آیا، یہ دیکھ کر میں خوش ہو گئی تھی۔ وہ میرے لیے جلدی آئے ہیں، لیکن آتے ہی رمضان مجھے تھوڑا تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ کھانا کھایا، لیکن باقی چیزوں کے لیے میں نے اسے فورس نہیں کی کیونکہ وہ پہلے ہی مجھے تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ ویسے بھی میرا شوہر ہے، ان سے زبردستی کرنا، کسی چیز کی جلد بازی کرنا میرے لیے ضروری نہیں تھا کیونکہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے، اسی لیے میں چپ ہو گئی تھی۔ آج کا دن میرے شوہر رمضان کے ساتھ وقت گزارنے کا آخری دن نہیں تھا، اسی لیے اسے تھکا ہوا دیکھ کر میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ میں نے اسے خاموشی سے کمرے میں سونے دیا۔ اس کے سو جانے کے بعد میں باورچی خانہ صاف کرنے کے لیے باورچی خانے میں چلی گئی تھی۔ مجھے اتنی جلدی نیند نہیں آ رہی تھی۔ باورچی خانے کا کام ختم کرنے کے بعد میں ہال میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ رات کے 12 بجنے والے تھے۔ میرے دیور صابر ابھی گھر نہیں آئے تھے۔ میں نے انہیں فون کرنے کا سوچا، تبھی ہی گھر کا دروازہ کھلا۔ وہ اندر آ گئے۔ میں انہیں کھانے کے لیے پوچھی، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ کھانا کھا کر آئے ہیں۔ 2 منٹ مجھ سے بات کرنے کے بعد وہ کمرے میں چلے گئے۔ اس کے بعد میں بھی اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ میرے دیور صابر کا آفس کا ٹائم دوپہر 12 سے شام 7 بجے کا تھا۔ وہ صبح کام پر میری مدد کرتے تھے۔ جس طرح میری مدد کرتے تھے ویسے بھی میرے شوہر رمضان نے کبھی مدد نہیں کی تھی۔ دیور صابر کے ساتھ جو بھی لڑکی شادی کرے گا وہ بہت خوش قسمت ہوگی۔ دیور صابر اپنی بیوی کو بہت زیادہ خوش رکھیں گے۔ اس دن رات کو میں ہمارے کمرے میں میرے شوہر رمضان کے کپڑے دیکھ رہی تھی۔ اس کے شرٹ میں دھونے کے لیے نکال رہی تھی، تبھی مجھے اس کی شرٹ کی جیب سے لاہور کی ٹکٹ مل گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ تمہاری کون سی جگہ کا ٹکٹ ہے؟ تب اس نے کہا، ہاں کچھ دنوں کے لیے مجھے لاہور جانا ہے، آفس سے مجھے یہ ٹکٹ ملا ہے، آفس سے یہ فنکشن ہے، اسی لیے میں لاہور جا رہا ہوں۔ فنکشن کی بات سن کر مجھے لگا وہ بھی مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ میں نے انہیں کہا، فنکشن ہے تو پھر ہمیں کب جانا ہے؟ تب اس نے کہا، ہمیں، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا، رمضان فنکشن کے لیے مجھے بھی ساتھ لے کر چلو گے نا؟ رمضان بولا، پورا فنکشن آفس کے کام کرنے والوں کے لیے ہے، وہ فیملی کا کوئی بھی نہیں ہے، اسی لیے میں تمہیں نہیں لے جا سکتا۔ خواب دیکھنا بند کرو، فنکشن کے لیے میں آفس کے دوستوں کے ساتھ اکیلا جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر رمضان نے پل بھر میں میری خوشیوں کو گم کر دیا تھا۔ اگلے دن رمضان لاہور کے لیے نکل گیا۔ وہ 4 دنوں کے لیے لاہور گیا تھا۔ اس نے کہا 3 دن لاہور کے آفس میں کچھ اس کو کام ہے۔ اس کے جانے کے بعد دیور صابر کے ساتھ میں گھر میں اکیلی تھی۔ اسی دوران دیور صابر کے بھی آفس میں پارٹی کے کچھ پروگرام تھے۔ دیور صابر مجھے اپنے ساتھ آفس کی پارٹی میں لے کر گئے۔ ایک طرف میرا شوہر رمضان تھا جو مجھے اپنے ساتھ کہیں بھی لے جانے کو تیار نہیں تھا، دوسری طرف میرے صابر تھے، میرے سبھی خواہشات پورے کر رہے تھے۔ خود مجھے پارٹی میں لے جانے کا کہا۔ اس نے کہا، پارٹی میں آپ کا بھی دل لگ جائے گا۔ پارٹی شروع ہونے سے پہلے میرے دیور صابر کو ایوارڈ دینے کے لیے اسے اسٹیج پر بلایا گیا تھا۔ وہ مجھے بھی اپنے ساتھ اسٹیج پر لے کر گئے تھے۔ وہ مجھے ہر چھوٹی چیز کے بارے میں بتا رہے تھے۔ پارٹی سے گھر آتے وقت میں نے ان سے پوچھا، میرے دیور صابر آپ مجھے اپنے ساتھ کیوں لے کر گئے تھے؟ وہ تو آپ کی پرسنل پارٹی تھی، تبھی آپ مجھے اپنے ساتھ کیوں لے کر گئے تھے؟ میں نے اپنے دیور صابر سے کہا، وہ پارٹی صرف کام کرنے والوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو میرے دیور صابر کہنے لگے، وہ پارٹی صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ ہمیں اپنے فیملی کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے۔ یہ پارٹی میں آنے سے پہلے بتایا جاتا ہے، فیملی کی شناخت کے لیے یہ پارٹی ہوتی ہے۔ دیور صابر نے سوال کا جواب بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیا تھا۔ اس رات گھر جانے کے بعد میں اپنے کمرے میں کپڑے بدل رہی تھی تو میرے ڈریس کا پیچھے والا زپ
نہیں کھل رہا تھا۔ رمضان بھی گھر پر نہیں تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ تو اس وقت مجھے پریشانی میں دیور صابر نے دیکھ لیا تھا۔ مجھے اس طرح پریشان دیکھ کر وہ میرے پاس آئے اور بولے، بھابھی آپ کا کیا پرابلم ہے؟ میں یہاں اپنا پرابلم لے کر آیا تھا، لیکن آپ بہت زیادہ مشکل میں لگ رہی ہیں۔ میں نے اس سے مدد نہیں مانگی تھی، پھر بھی انہوں نے آگے آ کر اپنے ہاتھوں سے میرے ڈریس کا زپ کھول دیا۔ اس کے بعد وہ کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں کپڑے بدل کر باہر آ گئی۔ میں نے ان سے پوچھا، دیور صابر بتائیے آپ کا کوئی پرابلم ہے؟ تو وہ کہنے لگا، بھابھی بہت زیادہ گرمی ہے، آپ کو تو پتہ ہے مجھے اے سی کی عادت ہے، رات بھر اے سی کے بنا کیسے سوؤں گا؟ یہ تمہیں بتائے میرے گھر میں صرف 2 ہی اے سی تھے، ایک ہمارے کمرے میں اور ایک گیسٹ روم میں۔ میرے دیور صابر گیسٹ روم میں سوتے تھے، اب انہیں نیند نہیں آ رہی۔ یہ سن کر مجھے انہیں اپنے کمرے میں سونے کے لیے کہنا پڑا۔ اس رات دیور صابر میرے کمرے میں میرے بیڈ پر سو گئے تھے۔ رمضان کی جگہ آج انہوں نے لے لی تھی۔ رات بھر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی کہ اب میں کیا کروں۔ کچھ ہی دنوں سے دیور صابر مجھے اپنے ساتھ کچھ اچھا محسوس نہیں ہونے لگا تھا۔ یہ مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اسے اگلے دن دیور صابر کی چھٹی تھی اور گھر کا بھی پورا راشن ختم ہو گیا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ مجھے راشن کے لیے کہنا پڑے گا۔ مجھے خریداری کرنے کے لیے باہر جانا تھا۔ رمضان باہر جانے سے پہلے مجھے پیسے نہیں دے کر گیا تھا۔ میں نے کھانا بنانے کے لیے سوچا تو راشن ایک چیز بھی نہیں تھی تو دوسری چیز بھی نہیں تھی۔ میرے پاس بھی کچھ پیسے نہیں بچے تھے۔ میں رمضان کو فون کرنے کا سوچ لیا، تبھی دیور صابر نے مجھے روک دیا۔ انہوں نے کہا، بھابھی اب میں بھی اس گھر کا افراد ہوں، اس مہینے کا راشن میں بھر دوں گا، اس دوپہر کا کھانا ہم دونوں باہر مل کر کھائیں گے۔ یہ سن کر میں تو اور بھی زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ تبھی میں تیار ہو کر اپنے دیور صابر کے ساتھ باہر کھانے کے لیے چلی گئی تھی۔ سب سے پہلے دیور صابر مجھے ریسٹورنٹ میں کھانا کھلانے کے لیے لے کر گئے۔ کھانا کھا کر ہم لوگ مارکیٹ خریداری کرنے کے لیے گئے تھے۔ مارکیٹ میں جو بھی چیزیں مجھے پسند آئی دیور صابر نے مجھے دلائی تھی۔ راشن کے علاوہ میں اپنے لیے بہت ساری خریداری کی تھی اور بہت سارے پیسے دیور صابر نے دے دیے تھے۔ رمضان تو ہمیشہ میرے پیچھے چلاتا تھا۔ راشن کے علاوہ ایک بھی چیز اگر میں زیادہ لوں تو وہ جلدی سے وہ چیز واپس کر دیتے تھے، اسی لیے میں چپ ہو جاتی تھی۔ ان کے رویے سے کبھی کبھی ایسا لگتا تھا جیسے وہ میرا دل جیتنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس دن رات کو میں نے مارکیٹ سے خریدا ہوا نائٹی پہنا ہوا تھا۔ مجھے اس ڈریس میں دیکھا تو دیور میری طرف دیکھتے ہی رہ گئے۔ انہوں نے کہا، بھابھی تم تو بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ اس رات کو بھی وہ میرے ساتھ ہی میرے کمرے میں سوئے تھے۔ آدھی رات کو انجانے میں نے ان کی طرف گھسک کر ان کی طرف چلی گئی تھی اور میں انہیں اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ صبح جب میں اٹھ کر اپنے کاموں میں لگ گئی، آج بھی دیور صابر کی چھٹی تھی۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد باورچی خانے میں برتن صاف کرنے لگی، تبھی اچانک دیور صابر میرے پیچھے آ گئے۔ میرے ہاتھ میں صابن کا جھاگ لگا ہوا تھا۔ دیور صابر نے اچانک میرے پیٹھ پر چٹکی کاٹی، تبھی میں ہڑبڑا کر اپنے دیور صابر کے اوپر گر گئی تھی۔ باورچی خانے میں ہم دونوں ایک دوسرے سے اتنے زیادہ قریب تھے۔ میرے ہاتھ کا جھاگ دیور صابر کے چہرے پر لگ گیا تھا۔ یہ دیکھ کر میں ہنسنے لگی تھی۔ مجھے ہنستا ہوا دیکھ کر صابر دیور مجھے محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ ان کی نظروں میں پیار تھا، وہ کچھ بول نہیں پا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میں نے ہنسنا بند کر دیا تھا۔ اس نے دور ہوتے ہوئے ان سے معافی مانگ لی تھی اور میں نے انہیں کہا، مجھے معاف کر دینا، میں آپ کے اوپر گر گئی تھی۔ تبھی اچانک بات کرتے کرتے دیور صابر نے میرے ہاتھ کا جھاگ اپنے چہرے پر لگا دیا۔ پھر ہماری مستی شروع ہو گئی۔ مستی کرتے کرتے انہوں نے مجھے پیٹھ سے اپنے گلے لگا لیا۔ آہستہ وہ اپنی حدیں بھولنے لگے۔ ہمارے بیچ کچھ غلط ہونے سے پہلے ہم دونوں ایک دوسرے سے دور ہو گئے تھے۔ اس دن پورا دن میرے دماغ میں میرے صابر کا خیال چل رہا تھا۔
وہ میرے قریب آ گئے تھے کیونکہ ان سے بہت زیادہ خوش رہنے لگی تھی، کیونکہ ویسے بھی رمضان مجھے نظر انداز کرتا تھا۔ گھر میں موجود دوسرا آدمی کم سے کم میرا دیکھ بھال اور فکر کر رہا تھا۔ دیور صابر کو کیا چاہیے تھا اب مجھے سمجھ میں آ گیا تھا۔ بس کچھ دنوں سے رمضان سے جس سکھ کی امید لگائے بیٹھی تھی وہ سکھ شاید مجھے دیور صابر سے ملنے والا تھا۔ دیور صابر میرے شوہر رمضان سے عمر میں بڑے تھے، رمضان سے زیادہ ہینڈسم اور دکھتے تھے اور نشہ وغیرہ بھی نہیں کرتے تھے۔ رات کو رمضان گھر آنے کی امید تھی لیکن وہ رات کو 9 بجے گھر آ گیا۔ سونے سے پہلے میں نے دوسرا نائٹی ڈریس پہنا تھا۔ میرے شوہر رمضان نے وہ ڈریس میرے اوپر دیکھا، فوراً اس نے پوچھا 3 دن میں یہ ڈریس تمہارے پاس کہاں سے آئی ہے؟ میں نے اسے نہیں بتایا کہ وہ ڈریس دیور صابر نے مجھے دلائی ہے۔ میں نے کہا میرے پاس تھوڑے پیسے تھے، ان میں سے میں نے یہ ڈریس خرید لیا ہے۔ میرے شوہر رمضان مجھے شک بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا لیکن اب مجھے ان کی نظروں کی کوئی بھی ذرا سی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ جس مرد کو اپنی بیوی کی پرواہ نہیں ہوتی ہے اس مرد کے بارے میں سوچ کر بھی کیا کر سکتی ہوں۔ میری پرواہ میرے دیور کو تھی، میرے جذبات کا بہت اچھے سے خیال رکھتے تھے۔ مجھے سمجھ میں آ گیا تھا وہ ہی مجھے اچھے طریقے سے سنبھال کر میرے جذبات کو رکھ سکتے ہیں۔ میرے پاس ایک پھول تھا، اب میں اس پھول کی خوشبو اس دیکھ بھال کرنے والے مالک کے پاس ہے۔ اگلے دن میرے شوہر رمضان اور میرے دیور صابر اپنے ٹائم پر اپنے آفس کے لیے نکل گئے تھے اور میں باورچی خانے میں کام کرتے وقت میرے دماغ میں میرے صابر کا خیال آ رہے تھے۔ میرے دیور صابر کے پاس جا کر میں اپنے شوہر رمضان کو دھوکہ دوں گی، ایسا مجھے لگ رہا تھا۔ اس وقت میں نے دونوں کی امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ میں نے دیور صابر اور شوہر رمضان کو ایک پیغام بھیجا، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ میں نے گھر کا دروازہ لاک نہیں کیا ہوا تھا، میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی۔ میرے دیور صابر گھر آئے، گھر آتے ہی وہ میرے کمرے میں آئے اور میرے پاس آ کر وہ میری حالت چیک کرنے لگے۔ ان کے چہرے پر میری فکر صاف دکھائی دے رہی تھی، وہ مجھے چیک کر رہے تھے۔ تبھی میں زیادہ ہنس پڑی۔ میرا ہنسنا دیکھ کر صابر دیور بولے، بھابھی تم بھی کیا مذاق کر رہی ہو؟ تمہاری طبیعت خراب ہو گئی ہے؟ یہ میسج دیکھ کر میں کتنا گھبرا گیا تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے مجھے ٹھیک سے بتاؤ۔ میں نے انہیں کہا مجھے کچھ بھی نہیں ہوا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں تو ایک چھوٹی سی امتحان لے رہی تھی، میں تمہارے اور رمضان کے پیار کا آزما کر دیکھ رہی تھی، میری اس امتحان میں تم پاس ہو گئے ہو۔ دیور صابر نے میری بات سمجھ لی تھی۔ آہستہ آہستہ ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب آنے لگے تھے۔ ان کی 50 سال کی تپش آج ختم ہونے والی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے اتنا قریب تھے کہ کچھ ہی وقت میں ہم اپنے ساخت دیکھ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اس نے میرے پاس آ کر دیور صابر کو مجھ سے دور کھینچ لیا۔ اس نے مجھے کہا یہ سب کیا چل رہا ہے؟ پوچھا تم اپنے دیور صابر کے ساتھ یہ سب کیسے کر سکتی ہو؟ تمہیں ایک بار بھی میرا خیال نہیں آیا؟ ہاں نہیں آیا مجھے تمہارا خیال، جب تم اپنی ثنا کے ساتھ ہوتے ہو تب تمہیں کیا ایک بار اپنی بیوی کا خیال آتا ہے؟ میری طبیعت خراب ہوئی ہے، میں نے جب تمہیں میسج کیا تھا لیکن تم نے میسج دیکھ کر مجھے جواب نہیں دیا تھا، یہ مجھے پتا تھا، اسی لیے میں نے جان بوجھ کر تمہیں اور دیور صابر کے ساتھ ایک سیلفی والا فوٹو بھیج دیا تھا۔ میں نے تمہیں بھیجے ہوئے میسج میں یہ بھی جان بوجھ کر لکھا تھا کہ میں ان کے ساتھ رشتہ داری بڑھا رہی ہوں۔ ویسے بھی تم شک کرنے میں بہت زیادہ ماہر ہو، لیکن شک تبھی کرنا چاہیے جب آپ کا خود کا گریبان صاف ہو۔ میری نظر سے پیچھے سے تم جو کر رہے تھے وہ صحیح ہے تو تمہارا دیور صابر کا رشتہ بھی صحیح ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنے جا رہے ہیں۔ تبھی میرے شوہر رمضان نے کون سی ثنا، میرے شوہر رمضان کا ناٹک شروع ہو گیا تھا۔ میں نے اسے اس کی اور ثنا گرل فرینڈ کی تصویر دکھائی۔ مجھے اس کا سارا سچ پہلے سے ہی پتہ چل گیا تھا، لیکن میں اس کے پیار کے لیے صبر کر رہی تھی اور اس کے گھر میں رکھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے کہا رمضان تم اور کتنا جھوٹ بولو گے، آفس کا کام اور میٹنگ بتا کر اس لڑکی کو باہر لے کر جاتے ہو، اس کے ساتھ وقت گزارتے ہو، اس پر کتنے پیسے خرچ کرتے ہو، سب کچھ معلوم ہو گیا ہے۔
تمہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری سچائی جانتے ہوئے بھی میں تمہارے گھر میں رکی ہوئی تھی، تمہیں خوش کرنے کے لیے کبھی کمرہ سجاتی تو کبھی کینڈل لائٹ ڈنر تمہیں بلاتی تھی تو کبھی کچھ اور کرتی تھی۔ شاید مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، تمہیں جو پیار چاہیے تھا وہ تمہیں میں نہیں دے پا رہی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا میں خود کو قصوروار مانتی تھی، مجھے دیور صابر نے وقت پر تمہارا سارا سچ بتا دیا تھا۔ اچھا ہوا، ورنہ میں خود کو گناہ گار مانتے ہوئے ڈپریشن میں چلی جاتی اور اپنے ساتھ کچھ برا کر بیٹھتی۔ اس ساری مشکل سے وقت پر میرے دیور صابر نے میری بہت زیادہ مدد کی تھی۔ دیور صابر اور میرے بیچ میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے، تمہیں سبق سکھانے کے لیے میں ان کے ساتھ مل کر یہ ناٹک کر رہی تھی۔ آج جو تم نے دیکھا وہ ہمارے بیچ ایک ناٹک کا حصہ تھا۔ اگر تم مجھے کسی دوسرے آدمی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے تو میں تمہیں دوسری کسی لڑکی کے ساتھ کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ اب رمضان میرے سامنے سر جھکا کر کھڑا تھا، میں اپنا بیگ اٹھا کر اپنے مائکے جانے لگی تھی۔ اب آگے میں جو کچھ کر سکتی تھی اس سے پہلے میرے شوہر نے مجھے کہا، اب میں ایسی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ اس نے مجھے مائکے جانے سے روک لیا، وہ مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا، اس نے مجھ سے معافی مانگی اور وعدہ کیا آج کے بعد وہ دوسری کسی لڑکی کے پیچھے نہیں جائے گا، وہ میرے ساتھ وفادار رہے گا۔ دیور صابر نے میری بہت مدد کی، اس کے لیے میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا بھی شادی ہو چکا تھا، ان کی 8 سال کی بیٹی بھی تھی، لیکن 1 سال پہلے ان کی بیوی فضا انہیں اس طرح دھوکہ دے کر گھر سے ہستی کا خیال رکھ کر اپنے شوہر کو دھوکہ دے کر چلی گئی۔ ان کی گھرستی بچانے کے لیے کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر پا رہے تھے، ان کی گھرستی انہیں اس قدر تھی، جس نے کھویا ہے اسے ہی اس کی قیمت کا پتہ ہوتا ہے۔ آج دیور صابر کی مدد سے میں اپنی گھرستی بچا سکتی تھی۔ آج کل ہر دوسرے مرد عورت کا اپنا اچھا سا فیملی چلاتے ہوئے باہر پیار میں پڑ جاتے ہیں۔ ہر کوئی فرینڈ نہیں ہے، باہر انسان کا اپنا کوئی فیملی کے افرادوں کی طرح سنبھال کر نہیں رکھ سکتا ہے، وہ مکمل اپنی ضرورت پوری کرے گا۔ ایک بڑھتے ایک عورت کا اپنے مائکے جانا اپنی بیوی کو آزادی دینے جیسا ہوتا ہے، اسی لیے پریشانیوں سے بھاگنے کے بجائے پریشانیوں کا سامنا کرنا چاہیے۔ ہر شوہر کو چاہیے کتنا بھی غلط راستے پر چل جائے، ایک بیوی ہے جو اسے صحیح راستے پر لا کر رکھ سکتی ہے، یہ عورت کا سمجھانا ضروری ہے۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ ہی جڑے رہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر ملتے ہیں کل۔ اللہ حافظ۔ آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس باکس میں ضرور بتانا۔ میں تو اپنے شوہر کو بہت زیادہ غلط سمجھ رہی تھی، آخر میں میرے دیور نے میری بہت زیادہ مدد کی تھی۔ میں اپنے دیور کا شکریہ کیسے ادا کر سکتی ہوں یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں اپنی شوہر کے ساتھ اپنے گھر میں بہت زیادہ خوش رہتی ہوں۔ ابھی میرے شوہر باہر دوسری لڑکیوں سے محبت نہیں کرتے، اب میرے شوہر ہمیشہ مجھے بہت اچھے طریقے سے خوش رکھتے ہیں اور میرے جذبات کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔